بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ 49 نیوز کا اسپیشل نیوز بلاگ دیکھ رہے ہوں۔ میں ہوں بابر علی بشارت۔ ضلع قصور سمیت پاکستان کی اہم خبریں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج 10 اپریل آج پاکستان کے دستور کی گولڈن جبلی منائی گئی اور اس کے سلسلے میں ایک تقریب بھی منعقد ہوئی۔ حوال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سپریم کورٹ کے جو پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کے حوالے سے فنڈز جاری کرنے کی ڈیڈ لائن تھی، وہ آج رات 12 بجے تک پوری ہو رہی ہے، مگر ابھی تک فنڈز فراہم نہیں کیے گئے۔ اس کی تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آج کوٹرادہ کشن کے اندر جو ہے وہ مفت آٹا پوائنٹ کے اوپر ایک شہری کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی، اس کو فوری طور پہ طبی امداد دی گئی ہے اور مزید حوال بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ضلع قصور کے اندر جو ہے ذخیرہ دوزوں کے خلاف جو ہے وہ ضلعی حکومت متحرک ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں کوٹرادہ کشن کے اندر ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے، اس کے حوال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جی ناظرین، آج 10 اپریل ہے اور آج پاکستان کا جو آئین ہے وہ 50 سال کا ہو گیا ہوا ہے۔ 10 اپریل 1973 کو یہ جو آئین ہے یہ متفقہ طور پر پاکستان کی جو اسمبلی تھی اس کے اندر یہ منظور کروایا گیا تھا اور یہ پورے 50 سال سے پاکستان کے اندر جو ہے مختلف مشکلات کے باوجود پھر بھی رائج ہے۔ آج 50 سالہ تقریبات کے طور سلسلے میں جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کی اور اس کے اندر پاکستان کی جو سیاسی اور سماجی اور دیگر شخصیات تھی انہوں نے شرکت کی۔ خصوصی طور پر سپریم کورٹ کے جج جو قاضی فائز عیسیٰ جو تھے وہ اس تقریب کے اندر شریک بھی ہوئے اور انہوں نے اس موقع پر جو ہے وہ شرکاء سے خطاب بھی کیا ہے۔ اس موقع پر جب تقریب کے اندر جو ہے وہ حکومت وقت جو ہے وزیر اعظم پاکستان وہ بھی شامل تھے، پوری کیبنٹ شامل تھی، تمام ایم این ایز اور دیگر لوگ شامل تھے اور وہاں پر وزیر اعظم پاکستان نے بھی اظہار خیال کیا اور آئین کی بالادستی کی بات کی اور اس کے ساتھ آصف علی زرداری کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے بھی خطاب کیا اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستان کا آئین جو ہے یہ ہمارے لیے ہر صورت مقدم اور اس کے دفاع اور اس کا تحفظ اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہی ہمارا کام ہے اور تمام ادارے اور تمام سٹیک ہولڈر اسی کے لیے مل کے کام کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کے حوالے سے وفاقی حکومت کو جو آرڈر دیا گیا تھا کہ وہ 10 اپریل تک جو ہے وہ 21 ارب روپے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ادا کرے تاکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کروا سکے۔ اس سلسلے میں آج آخری تاریخ تھی، آج رات 12 بجے وہ ڈیڈ لائن پوری ہو جائے گی، لیکن حکومت نے ابھی تک جو ہے وہ رقم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جمع نہیں کروائی، بلکہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر حکومت نے ایک منی بجٹ کا جو ایک بل ہے وہ وان کے اندر لے آئی اور بجائے اس کو عوام سے منظور کروایا جاتا، لیکن اس بل کو فوری طور پر قائمہ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا اور 13 اپریل تک کو ٹائم دے دیا گیا ہے کہ اس کو بحث کر کے جو ہے وہ واپس بل کو منظوری کے لیے قومی اسمبلی کے اندر پیش کیا جائے اور یہ بہانہ یقینی طور پہ جو ہے وہ کل جو عدالت کے اندر جو وہ پیش کیا جائے گا، یہ عذر پیش کیا جائے گا کہ بل ابھی تک منظور نہیں ہوا۔ جب پارلیمنٹ اس کو بل کو پاس کرے گی تو اس کی رقم کو فراہم کیا جا سکے گا۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ کوٹرادہ کشن کے اندر جو ہے مفت آٹا پوائنٹ کے اوپر ایک شہری کی اچانک طبیعت خراب ہوگی اور اس کو فوری طور پر ریسکیو 1122 کے عملے نے اس کو ریسکیو کیا اور اس کو اسپتال لے جایا گیا، وہاں پہ اس کی دیکھ بھال کی گئی، اس کو میڈیسنز دی گئی۔ تاہم بتایا جا رہا ہے کہ شہری محمد شفیع کی طبیعت اب خطرے سے باہر ہے اور اس کی حالت بہتر ہے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ کوٹرادہ کشن کے اندر ہی ڈی سی قصور کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر کوٹرادہ کشن نے ایک بڑی کارروائی کی ہے، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی ہے اور ایک گودام کے اوپر جو ہے وہ چھاپہ مار کر چینی کے 1700 بیگ جو ہیں وہ برآمد کر لیے ہیں اور یہ بیگ کی قیمت جو ہے وہ 80 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا اس موقع پہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے وہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو وہ بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی، کسی کو ذخیرہ اندوزی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو شخص بھی کسی بھی اشیاء خوردنوش میں سے کسی چیز کی بھی وہ ذخیرہ اندوزی کرے گا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا نیوز ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ اگلے نیوز ولاگ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔